اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا اخبرکم بشیء ان انتم فعلتموه تبعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب قالوا بلى یا رسول اللہ قال الصوم يسود وجهه والصدقة تكسر ظهره والحب في الله والمبادرة على العمل الصالح صلوات محمد وعلى عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ ماہ سازندگی و ماہ بندگی علیہ السلام۔ حضور والا، آج کا سب سے مبارک ترین دن ہے اور عیدوں میں سے سب سے بڑی عید کا نام عید غدیر ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ اگر دیکھا جائے تو آج جمعہ بھی ہے اور 18 ذی الحجہ بھی ہے، اس وجہ سے اس کی خوشیاں چند برابر اور دو بالا ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال میں آپ حضرات کی خدمت میں اور سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں آج کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ پروردگار عالم یعنی سبھی کو تمام آفات بلیات سے محفوظ رکھے۔ صلوات پڑھیے سب مل کر کے، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو جس موضوع پر جاری ہے وہ یہی ہے کہ ماہ سازندگی اور ماہ بندگی۔ دیکھا جائے تو بمشکل تمام کم وقت بچا ہوا ہے، چونکہ آج 18 ہے اور محرم سے پہلے شاید ایک ہی جمعہ ملے گا، چونکہ اس کے بعد یعنی بیچ میں ایک جمعہ اور ہے، اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ محرم میں آئے گا۔ تو بہرحال یعنی اس طریقے سے اگر آپ دیکھیے تو ہماری گفتگو آج سیکنڈ لاسٹ ہے جسے کہا جائے، کیونکہ اختتامی گفتگو یعنی انشاءاللہ اس موضوع کی اگلے جمعے کو ہوگی۔ اگر آپ ملاحظہ کیجئے اور دیکھیے تو ہم نے بارہا الگ الگ باتیں الگ الگ زاویے سے مختلف دیدگاہ اور مختلف فکروں سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، کیونکہ ماہ سازندگی اور ماہ بندگی اللہ نے ہر کسی کو عطا کیا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ اللہ نے مجھے موقع فراہم نہیں کیا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ بآسانی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ موقع تو دیتا ہے لیکن توفیق نہیں دیتا، کیونکہ موقع مل جاتا ہے اور توفیق حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے اور اپنے ہاتھ اور پیر کو چلانا پڑتا ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ ملاحظہ کیجیے اور دیکھیے تو آج ہمارے یہاں کا حال اور احوال ایسے ہی ہے جیسے آج کے زمانے کے بچوں کو سینڈوچ بنا کر کے منہ میں دے دیجئے تو جب تک وہ کھائے گا اتنی دیر مزہ ملے گا، اور اس کے بعد کھا چکنے کے بعد کس نے زحمت کی، کس نے بنایا، کس نے کیا کیا، کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ حال اگر کسی قوم کا ہو جائے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ پھر اس قوم کا اللہ ہی مالک ہے، بقیہ انہیں نہ کوئی سدھار سکتا ہے نہ سوار سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمارے اندر خود کے اندر
ایک کوشش نہیں پیدا ہوئی تو آج کے زمانے کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے جنت کے پلسرات سے پار کرا کر کے جنت تک پہنچا دے گا، کیونکہ جب ہم خود ہی چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کوئی گودی میں اٹھا کر کے لے کر کے نہیں جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں گودی پر اٹھا کر کے لے جانے کا موقع ایک ہی آدھی جگہ پر ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ موقع بعض کو فراہم ہوتے ہیں، وہ بھی سب کو نہیں ملتے۔ ایک اور سب بات پڑھیے تو اس طریقے کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب کہنے کا مطلب ہمارا یہ ہے، جس چیز کو ہم بتانا چاہتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، وہ یہی چیز کہ اگر ہم مناسبتوں پر بھی اپنے آپ کو انکریج نہ کر سکیں، مناسبتوں پر بھی ہم اپنے اندر جوش اور ولولہ پیدا نہ کر سکیں، مناسبتوں پر بھی اگر ہمارے اندر مذہبیت کا رنگ نہ چڑھ سکے، تو سمجھ جائیے پھر ضمیر مر چکا ہے، زندہ لاش بچے ہوئے ہیں کہ بس ہم لوگ ڈھو رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ ورنہ یقین جانیے، اگر آپ غور و فکر کیجیے اور دیکھیے تو آج کا دن نام کے لیے تو بہت اچھا دن ہے، اور جتنے واٹس ایپ اور ٹویٹر اور فیس بک کے جتنے کھلاڑی ہیں، ان سے اچھا کوئی مذہبی نہیں ہوگا۔ وہ کہنے کے لیے تو سب لگائے ہوں گے انا غدیری انا غدیری انا غدیری، لیکن صرف ان کی غدیری لگا لینے سے ایک پیگ کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ کیوں نہیں ملنے والا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر، یعنی فیس بک یا سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ اپنی چھاپ چھوڑ دیے، بس آپ انا غدیری کر کے، اور اس کے بعد آج کل کا تو ایک نیا ٹرینڈ چل گیا ہے، اپنی تصویر خود ہی لگائیں اور اس کے بعد انا غدیری، ایسے لگتا ہے جیسے مولا من کنتو کوئی اور بنایا گیا تھا اور آج کل کے مولا یہ خود ہی بنے بیٹھے ہیں۔ ایک سلوات تو پڑھیے۔ اگر آپ غور کیجئے، دیکھیے کمنٹ نہیں ہے، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز سے سمجھیے کہ ہم اپنے گلے کے اندر ہار پھول ڈال کر کے خود ہی وہ تصویر ایڈٹ کر کے ہم نے انا غدیری لگا دیا، تو سامنے والا کیا سمجھے گا؟ آپ اس چیز کو ذرا سا سمجھیے گا، سامنے والا کیا سمجھے گا؟ وہ یہی سمجھے گا صاحب من کنتو مولا، شیعہ تو سمجھ جائے گا، اہل سنت کے بھی کچھ سمجھ جائیں گے، لیکن جو اغیار ہیں وہ کیا سمجھیں گے؟ وہ سمجھیں گے صاحب آپ نیچے لکھ دیے غدیری مولا مبارک ہو، اور اس کے بعد اپنی تصویر ہار ڈلی ہوئی، تو انسان کیا سوچے گا؟ بتائیے آپ۔ یعنی اگر اس چیز کو آپ غور کیجئے تو ایمانداری بتائیے، ہم نے اپنے آپ کو سنوارا ہے یا بس دکھاوا کیا؟ غور کر رہے ہیں؟ یعنی اگر ہم نے اپنے آپ کو سنوارا ہے تو بہت اچھا، اور اگر دکھاوا کیا ہے تو بھی اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے زمانے میں دکھاوا بھی بہت کچھ چلتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کام بولتا ہے، تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں دکھاوے میں چلتی ہیں۔ لیکن ہمیں تو تعجب ہوتا ہے کہ پتہ نہیں شیعہ گھرانے میں بہت سارے، دیکھیے سب کی بات تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بہت سارے گھروں میں کچھ اہتمام الگ سے نہیں ہوگا، کیونکہ جو انسان اپنے یہاں کی عبادت گاہ کو نہ سجا سکے، وہ اپنے گھر کو کیا سجائے گا؟ اور اس کے بعد ہم وہاں سے آئے سلام علیکم کہتے ہوئے، اس بار عید مبارک اور غدیر مبارک اور کیا کیا مبارک سب کہتے آئے، تو ایمانداری بتائیے یہ کیا ہے؟ یعنی ہم نے کوئی کوشش کی؟ ہم نے کوئی قدم بڑھایا، کوئی اظہار کیا، کوئی فکر کی؟ بس غدیر مولا بنا دیا گیا، ہم نے سن لیا اور اس کے بعد مان لیا، اس کے بعد دعویٰ بھی سب سے اچھا یہ ہے کہ سب سے بڑی عید منا رہے ہیں۔ ایمانداری بتائیے کیا لال کپڑے پہن لینے کا نام عید ہے؟
غور کر رہے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر آپ ذرا سا، چونکہ آج اتنا بڑا دن ہمیں ملا، میسر ہوا، ہم اس دن بھی اگر اپنے آپ کو نہیں سنوار پائے اور نہ سدھار پائے اور ہمارے اندر وہ غدیری رنگ جو مولائی رنگ تھا وہ نہیں چڑھ پائے تو بیکار ہے. کیونکہ جیسے ہم روز کے روٹین میں جی رہے تھے ویسے آج بھی ہم جی گئے، جیسے روز اٹھتے تھے ویسے آج جی گئے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یعنی اسپیشل ڈے کو اسپیشل ڈے طریقے سے ہم نے سوچا ہی نہیں، منایا ہی نہیں. بس اپنے گھر سے نکلے، جیسے جمعہ پڑھنے آتے تھے ویسے جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لے آئے. بس اس کے بعد یعنی عام جمعے میں اور اس جمعے میں کیا فرق رہا؟ غور کر رہے ہیں نا؟ یہ کر رہے ہیں. یعنی کبھی کبھی آپ دیکھیے دوسروں کو دیکھ کر کے کبھی کبھی پٹی داری تو ہوتی ہے انسان کی، برابری تو کرتا ہے. برابری کہاں پر کرتا ہے؟ برابری وہاں پر کرتا ہے کہ ابھی کوئی مولوی کے ساتھ آ کر کے برابر میں کھڑا ہو جائے، یہ لیے صاحب اسی لیے تو میں نہیں جاتا فوٹو کھنچانے کے لیے، اس لیے کہ صاحب رسپیکٹ دیکھ دیکھ کے دی جاتی ہے. اس کا مطلب کیا رہا؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ نہ خود برابر آ پائے نہ دوسرے کو آنے دیا. یعنی آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی اس مثال سے میں ایک بات ثابت کرنا چاہتا ہوں. کبھی آپ دیکھیے ابھی کتنوں کے یہاں کل کا دن شب لگا کر کے کتنوں نے محفلیں کی ہوں گی، کتنوں نے خوشیاں منائی ہوں گی، اور جو آج آپ کی عبادت گاہ ہے اس کا کیا کیا آپ نے؟ جو آپ کی پہچان ہے بقیہ آپ بتا دیئے، جو ہی میں کوئی مرکز ورکز ہو تو ہمیں بتا دیئے ذرا سا ہے. چونکہ گھروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عمومی جو ایک سینٹر کہلاتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. بقیہ گھروں میں تو ہر کوئی چھوٹا چھوٹا کھانا بنائے ہوگا اپنے گھر میں، تو وہ چاہے جتنا بنا لے لیکن وہ ایک سینٹر کے روپ میں نہیں کہلایا جا سکتا، کیونکہ سینٹر اور مرکزی جگہ اپنی الگ اہمیت رکھتی ہے. بقیہ 1.5 اینٹ کی مسجد تو آپ اپنے ہر گھر بناتے رہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ کے مرکز آج کے دن اگر اسپیشل طور پر آپ نے اس کو سجایا نہیں، آپ نے اس کو بنایا نہیں، آپ نے اس کو کچھ نہیں کیا، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس ہم نے جیسے عام دنوں کیا بقیہ اسی دن کو ہم نے غدیر کے دن بھی ایسے ہی. اور بہت ابھی مولانا صاحب بھی بہت ساری باتیں کہہ دیں گے تو آپ گھر جائیے گا پھل لیتے چلے گئے، بچوں کو عیدی دے دیے گئے. یہاں بقیہ اور کیا رہے گا؟ اور کیا عیدی آپ سیلیبریٹ کیجیے گا؟ ہے کوئی اسپیشل؟ نہیں. کیوں نہیں ہوا؟ یہ میرا سوال یہاں پر موجود، آپ جانتے ہیں 350-400 مکانات اس چھیتر میں آتے ہیں. اس جگہ کی مرکزی حیثیت کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ آسمان پر تارے گرنا چاہیے تھا، سورج کو زمین پہ اتار لانا چاہیے تھا، یا کچھ ہمارے اندر بھی ایک جذبہ دیکھ دیکھ کر کے کبھی کبھی، جیسے آپ نے دیکھا چھوٹے بچوں کو پٹی داری کرتے ہیں نا، برابری، تو برابری اس میں ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ حصہ ہم اس میں کیوں نہیں کر پاتے کہ ہم اپنی مرکزی حیثیت کو سجانے میں، بجانے میں، بہترین اس چیز کو آراستہ کرنے میں، ہمارے اندر کے روحیے کو بیدار کرنے میں ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ یا معلوم یا کل اگر محفل ہمارے یہاں جوہی میں ہو گئی یا آج ہو جائے گی تو بس اگر کسی نے محفل کر لی تو بس غدیر رنگ پورے جوہی میں چڑھ گیا ہے. یا ابھی آپ جائیں گے دعوت کھا لیں گے تو سوچیں گے بس دعوت کا دینا یہ غدیر رنگ ہو گیا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یعنی آپ ذرا سا غور و فکر تو کیجیے. یعنی اتنی بڑی عید، یعنی جس غدیر کو بچانے کے لیے کربلا جیسی عظیم قربانیاں پیش کر دی گئی. آپ نے کون سی قربانی دی اور کون سی قربانی دینا چاہتے ہیں؟ ایک مولا کو صحیح سے مولا بھی تو نہیں مان پا رہے ہیں، ایک مولا کو صحیح سے مولا بھی تو نہیں وہ کر پا رہے ہیں کہ صاحب ہاں یہ ہمارے وجود میں، ہمارے روحیے میں، ہمارے عمل میں، ہمارے معنویات میں، ہمارے اعمال الصالحات میں کم سے کم کوئی غدیر رنگ چڑھا ہو. غور کر رہے ہیں؟ اور بہت ساری جگہوں پر یہی ہوگا صاحب شیرینی پکوا دی، ہو گیا کام، سوئی بن گئی. بس سوئی میں ہم نے کیا کر دیا؟ غدیر کو لا کر کے سمیٹ دیا. نظر میں کیا کیا؟ تھوڑی سی نظر میں غدیر کو لا کر کے سمیٹ دیا. کیا کیا آپ نے؟
اور کیا کرنا چاہیے تھا اپنی حیثیت کے مطابق، کیونکہ حیثیت ایسے دکھانا ہو تو کسی کے عقیقے میں دیکھ لیے، کسی کے ولیمے میں دیکھ لیے، کسی کے شادی بیاہ میں دیکھ لیے، معلوم ہے 10-10 12-12 لاکھ، بعض اوقات 20-20 25-25 لاکھ کی شادیاں ہو جاتی ہیں. صحیح ہے، یہ تو کہیے انکم ٹیکس والے وہاں پہنچتے نہیں، ورنہ اگر ان سے انکم کا حساب لے لیں تو نہیں دے پائیں گے کہ صاحب آپ نے اپنے بچت سے اتنی بچت کی، شادی میں اتنا خرچ کیا، آپ اس کو ایک نمبر سے ثابت کر دیجئے. ہے یا نہیں ہے؟ لیکن دکھاوے کے لیے تو ہم سب انا کو قربان، لون بھی لے لیں گے، یہ بھی کر دیں گے، وہ بھی کر دیں گے، وہ بھی کر دیں گے. تو جو سب سے بڑی عید تھی عید اکبر، اس کے لیے کیا کیا؟ کیا آپ کے یہاں کسی چھوٹے موٹے پروگرام سے بھی اس کی ویلیو کم ہے؟ کیا آپ کے یہاں ہونے والے پروگرام میں بھی بہت ساری چیزیں جو کمیاں پائی جاتی وہ اس سے بھی گیا گزرا پروگرام ہو گیا؟ آپ بتائیے اس مسجد کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ آج کے دن سجا ہونا چاہیے تھا، بہترین سجاوٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ نوجوان جتنے بھی کمیٹی سمیتی یا یہ ممبران ہیں سب غائب ہیں اکا دکا کو چھوڑ کر کے. اس لیے کہ ان کی نظر میں بس اتنا ہی ہے جتنے میں ہم آ جائیں نماز پڑھنے کے لیے، اور کچھ نہیں. نماز پڑھیں وہ بھی مولوی کے اوپر احسان، اس لیے کہ جو نہیں آتے وہ یہی کہتے ہیں صاحب میں ان کو مانتا ہی نہیں ہوں، اور آ کر کے ہم بتاتے ہیں صاحب نماز پڑھ لیتے تو وہ بھی مولوی کے اوپر احسان. اب بتا دیے اتنے احسانوں پہ یہ اتنی ٹین والی مسجد میں کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا اتنا بڑا احسان؟ یہ پکے چھت بھی تو نہیں ہے اس کے اوپر کی اس احسانات کو ہم لے جا کر کے رکھ دیں. اس لیے کہ ہر آنے والا یہی سوچتا ہے میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تو احسان کر دیا میں نے. غور کر رہے ہیں؟ یہ میں اس لیے وہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ضمیر کو بیدار کر سکوں، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا 3 عیدیں اگر جس موقع سے لگی ہوں، معلوم کیا عید قربان کے بعد عید غدیر، عید غدیر کے بعد عید مبائلہ، ہم کہاں پر ہیں؟ عید غدیر میں بکروں کی عید ہو گئی، چونکہ کھانے کو ملتا ہے اس لیے ہو گئی. ایک صلوات تو پڑھیے کم سے کم. صحیح بات ہے، کھانے کی چیزیں سمجھ میں آتی ہے. ایک اور صلوات پڑھیے سمجھ میں. دیکھیے میری بات آپ ذرا سا دل اور دماغ سے سوچئے گا، کیونکہ یہ جو عید ہے اس عید کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کیا گھروں پر چراغاں بھی کیا، روشنی کا اہتمام کیا، گھروں کی صاف ستھرائی ایک الگ سے اسپیشل ڈے منایا ہے؟ ہاں ہلائیے سر ذرا سا پتہ چل جائے کتنے لوگوں نے منایا. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم تو یہی سوچتے ہیں صاحب بس اپنے گھر میں گئے مٹھائی والے دکان سے اللہ بھیا 100 گرام مٹھائی دے دو، اس لیے بس اتنے ہی. چونکہ دھارمک چیزوں میں ہم کتنا خیال رکھتے ہیں، بس تھوڑا دے دو تو جیسے، اور دوسرے ہیں بھیا 10 روپے بتاشا دے دو، یہ دے دو، کیا کرنا چڑھانا ہے. یہی ہمارے یہاں بھی حال ہے. اب تو کہیے 5 روپے سکہ جلدی چلتا نہیں ہے قاعدے سے، ورنہ لوگوں تو 2 روپے ہم نے رکھتے دیکھا ہے. آپ غور کر رہے ہیں 2 روپے مذہبیت پر کتنا اچھا رنگ چڑھا ہے. اور ویسے دیکھ لیے تو حساب نہیں دے پائیں گے اللہ کے، اور دیں گے سب مل کر کے، جیئیں گے غریبوں جیسی زندگی اور اللہ کے حساب دیں گے امیروں جیسا. کتنا مزہ آئے گا. صلوات تو پڑھیے کم سے کم. دیکھیں ہمارے آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ صاحب ہم چاہے جتنے سیدھے سادے بنے رہیں، اللہ میاں کی گائے بنے رہیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے. سمجھ رہے؟ چاہے جتنا دکھاوا کر لیں صاحب ارے ہم بڑے سیدھے ہیں، وہ تو ہم سے مطلب ہی نہیں، وہ جتنی پراپرٹی سب لڑکا مالک ہے. باپ کے ہوتے ہی لڑکا مالک ہو گیا. آپ غور کر رہے ہیں؟ باپ کی موجودگی میں لڑکا مالک ہو گیا اور باپ جو ہے کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا. اب یہ بتائیے کوڑی کوڑی کا محتاج اپنی حرکت سے ہوا یا اپنی عادت سے ہوا؟ سمجھ رہے ہیں؟ کیوں یہ چیز پھر سمجھیے گا.
میں بار بار اس چیزوں، چونکہ آج کا دن ہی ایسا ہے کہ مجھے آپ کو اتنی باتیں کہنی پڑ رہی ہیں، اتنی باتیں سنانی پڑ رہی، تاکہ آپ کم سے کم کچھ تو جذبہ رکھیے اپنے اندر. یہاں سے جانے کے بعد، گھر کے اندر جانے کے بعد سیدھے سیدھے جائیے گا، سمجھ رہے، سیدھے سیدھے جائیے گا، ورنہ کہیں اگر الٹے پیر لٹکا دیے گئے نا، یا واپس کر دیے گئے، تو پھر دوبارہ گھر کے اندر گھسنے کو بھی نہیں ملے گا. ایک اور سلوات پڑھیے سب مل کر، کیونکہ مذہبیت کا رنگ جو ہونا چاہیے وہ سب پہ آیا ہونا چاہیے، خالی مردوں اور عورتوں پہ نہیں. یہ ہماری فکروں میں، ہمارے تخیلات میں، ہمارے خیالوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اہتمام ہمیں جس طریقے سے کرنا تھا وہ ہم نے کیا نہیں کیا، اور نہ کرنا چاہا، نہ کرنے کی فکر ہوئی. اس کے بعد صاحب مولانا رمداس صاحب خطبہ دیتے چلے آئے، ماہ سازندگی ہے، ماہ بندگی ہے. نہ سازندگی سمجھ میں آئے گی، نہ بندگی سمجھ میں آئے گی، نہ آراستگی سمجھ میں آئے گی، نہ سجاوٹ سمجھ میں آئے گی. اس لیے کہ ہم جیسے کل تھے ویسے ہی آج بھی ہیں. آپ چاہے جتنا کہتے رہیے، چلاتے رہیے، میری صحت کے اوپر اثر ہونے والا. ہاں زور سے پڑھیے سلوات کو کم سے کم. سمجھ رہے ہیں؟ چاہے جتنا وہ کر لیے، لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ اگر کل تمہارا مولا تمہارا دامن گیر ہو جائے، تمہارا دامن پکڑ لے کہ صاحب یہ بتا دو جیسا مولا تھا ویسا مانا، جیسا تھا ویسا پیش کیا، تو آپ کیا کہیں گے کہ صاحب میں کیا بتاؤں، ہم تو مسجد جاتے ہی نہیں تھے کیونکہ وہاں کے مولوی سے میری پٹتی نہیں تھی. تو اب بتائیے مولوی کا مولا سے کیا ربط ہے؟ سوال اچھا ہے نا. اس لیے کہ مولائیوں کا مولا ہوتا ہے، مولوی کی گنتی نہ مولائی میں ہوتی ہے نہ مومن میں ہوتی ہے. ایک اور سلوات پڑھیے تم سب. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں آپ کے سمجھنے کے لیے، اگر آپ سمجھ رہے ہو تو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو مومن سمجھتے ہیں، لیکن مولوی کو مومن کی کیٹیگری سے باہر سمجھتے ہیں. ہم آپس میں ایک دوسرے کو مولائی کو سمجھتے ہیں، لیکن مولوی کو، وہ تو مولانا ہے، مولوی تھوڑی نا، مولائی تھوڑی نا ہے. اس کا مطلب اپنے آپ کو مولائی سے الگ کر دیا، تو نہ مولوی کی گنتی مولائی میں رہی نہ مومن میں رہی. تو اب ایمانداری بتائیے کہ جب اس کی گنتی ہم نے ایسے ختم کر دی تو تمہارے سماج میں بچے گا کیا؟ اس لیے کہ جب استاد، سکھانے والا، بتانے والے، سنوارنے والے، آراستہ کرنے والے جتنے بھی ٹیچرز یا گرو یا ایسے پائے جاتے ہیں، اگر ان کی ویلیو کو ختم کر دو تو بچے کی ویلیو آٹومیٹک ختم ہو جائے گی. بس یہی سمجھ لیجئے کہ ہم یہ بھول گئے کہ جب مولوی کا وقار باقی نہیں رہے گا تو تم جیسے اہل غیرے کا وقار کیا باقی رہے گا. ایک سلوات کو پڑھیے کم سے کم. سمجھ رہے؟ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ہم سدھر گئے، ہم سمر گئے. کچھ نہیں، نہ سدھرے ہیں نہ سنبھلے ہیں. لیکن خطبہ ضرور ماہ بندگی اور ماہ سازندگی پر چل رہا ہے. لیکن آخری بات کرو، بقیہ باتیں دوسرے خطبے میں، چونکہ آج میں نے عید غدیر کے عنوان سے شروع کیا تھا، دوسرا خطبہ بھی اسی پہ دوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں آئے کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. یعنی اس غدیر کو اپنے روحیے میں، اپنے معنویات میں، اپنی روحانیات میں نہ اتار کے، ہمارے اوپر رنگ ہی نہیں چڑھا. غدیری رنگ تو ہم نے چڑھایا خالی واٹس ایپ اور اسٹیٹس پہ بنا کر کے، صحیح ہے نا؟ بس اسی چیز پہ انا غدیری تو کہہ دیا. لیکن کیا جانتے ہو غدیری ہونے کا مطلب کسے کہتے ہیں؟ غدیری ہونے کا مطلب یہ ہو گیا چیلنج. مولا ہے تو چیلنج ہونا چاہیے، اور اگر مولائی ہو تو بھی چیلنج ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہو تو پھر خارج جیسے معلوم یا چیلنج کرو یہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے، پتھر آ کر کے خود ہی بتا دے گا آیا کس پر. بھائی 1.25 لاکھ حاجی موجود تھے یا نہیں تھے؟ تھے، لیکن پتھر پڑا کس پر؟ نعمان فاری کے اوپر ہی تو پڑا تھا.
اب جب اس کے اوپر پڑا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ 1.25 لاکھ حاجیوں میں خالی پتھر نے چن کر کے مارا تھا کیا؟ کہ صاحب ہمیں اسی کو ماننا ہے؟ کہا نہیں، کبھی کبھی آپ دیکھیے سماج میں کچھ ایسے فتین پائے جاتے ہیں جو پورے مجمع میں پورے مشن کو بگاڑنا چاہتے ہیں. سمجھیے گا، پورے مجمع میں پورے مشن کو بگاڑنا چاہتے ہیں. اور اس نے یہی کیا تھا کہ 1.25 لاکھ حاجیوں کے حجوں کو تو الگ چھوڑ دیے، پیغمبر کی زحمتوں کے اوپر اس نے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا تھا. اور اس کے بعد یہی کہا تھا کہ صاحب اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے تو پتھر مجھ پر آ جائے، اور اگر یہ حکم آپ کی طرف سے تو اللہ پتھر آپ کے اوپر بھیج دے. اب ایمانداری بتائیے، 1.25 لاکھ حاجیوں میں لوگ کہتے ہیں پتھروں میں جان نہیں ہوتی ہے، پتھر نے پہچانا کیسے؟ یہی نعمان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اس غدیر سے جو ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جتنے بھی غدیری دشمن ہوں گے اور جتنے بھی اس مشن کو فیل کرنا چاہیں گے، چاہے بے جان چیز ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے حریف کو پہچان لے کہ ہمیں جانا کدھر ہے، ہمیں مارنا کسے ہے. ایک سلوات تو پڑھیے سب مل کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. فقط قال امام حسن عسکری علیہ السلام: لیست العبادت کثرۃ الصیام کثرۃ الصیام والصلاۃ وانما العبادت کثرۃ التفکر فی امر اللہ. صلوات محمد و علی محمد. عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ حقیقی بندگی کیا ہے. حضور والا، دوسرے خطبے کو شروع کرنے سے پہلے میں پھر ایک بار آپ حضرات کی خدمت میں عید غدیر سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ آپ اس غدیر کو نہ بھولیے گا اور نہ بھلائیے گا. بھولنے دیجیے گا تو وہ الگ چیز ہے، نہ بھلائیے گا اور نہ بھولیے گا. کیونکہ جب تک تمان اپنے اندر ہوتا ہے، قوت بازو اپنا ہے، تو طاقت پوری دنیا پہ کر سکتے ہو، حکومت پوری دنیا پہ کر سکتے ہو. لیکن اگر تمہارے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے تو بیساکھی کے بھروسے حکومت نہیں کی جا سکتی. ایک سلوات تو پڑھیے کم سے کم. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال آج کا یہ جو مبارک ترین دن ہے، پیغمبر نے اس دن کو بہترین طریقے سے حاجیوں کے سامنے، سوال یہ ہے حاجیوں کے سامنے کیوں؟ اور اگر پیغمبر کو اعلان کرنا تھا تو صاحب میدان عرفات سے بڑا کوئی میدان ہے؟ میدان منی سے بڑا کوئی میدان ہے؟ خانہ کعبہ جہاں سب طواف کر رہے تھے، پیغمبر کو اعلان وہاں پہ کر دینا چاہیے تھا. میدان عرفات میں کر دیتے، میدان منی میں کر دیتے، مشعر الحرام میں کر دیتے. سمجھ رہے ہیں؟ یا وہ دوسری جگہ پر جہاں پہ رمی جمرہ عقبہ تھی، جہاں سب شیطان کو مارتے تھے، وہاں جا کر کے پیغمبر کہتے مارو شیطانوں کو. اس لیے کہ حاجیوں میں جوش زیادہ تھا. لیکن پیغمبر آئے غدیر کے پاس کیوں؟ سوال ہے. کیا یہ پیغمبر کے پاس جو حکم آیا تھا، یا ایھا رسول بلغ
मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता, यानी ऐ पैगंबर आप इस पैगाम को पहुंचा दीजिए कि जो अल्लाह ने आपके ऊपर नाजिल किया है, और अगर आपने इस काम को नहीं पहुंचाया तो गोया रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया। आप बताइए, अल्लाह टेढ़ा भी हुआ तो किससे, लहजा बदला तो किससे? आज हमारे यहां देखिए, इस कुरान की आयत से एक नतीजा देना चाहता हूं। कभी कभी बहुत सारे अफराद इस बात से नाराज हो जाते हैं, साहब मौलाना साहब ने मुझे टोक दिया, देखा नहीं था, पूरे मजमे में डांट दिया, कहा साहब ये सजावट क्यों नहीं हुई, गदीर की महफिल क्यों नहीं हुई, आप मस्जिद को आरास्ता क्यों नहीं किया। अब पूरे मजमे में मौलाना साहब ने लिखा हो गया, अब आज के बाद से तो मैं मस्जिद और महफिल और इनके किसी प्रोग्राम में दिखाई नहीं दूंगा। बताइए, पूरे मजमे में बेइज्जती कर दी। अब यही जरा सा पैगंबर अगर अल्लाह से कह दें, परवरदिगारा जहां तू कह रहा था हबीब है, मोहम्मद है, महमूद है, ताहा है, यासीन है, मुज़म्मिल है, मुद्दस्सिर है, जहां पे नाज बादारी के लिए तूने मुलाकात के लिए वहां तक बुलवा लिया, अब उसके बाद अचानक तेरी आंखें टेढ़ी हो गई, नजरें बदल गई, नजरें फिरा ली, ये क्या था? बहुत सारे अफराद ये कहते ना, अरे हम तो मौलाना साहब बहुत इज्जत करते थे। कब तक? जब तक इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा था, और जहां इन्होंने मुझे पूरे मजमे में कह दिया साहब महफिल क्यों नहीं हुई, साहब ये गदीर की महफिल क्यों नहीं सजाई आपने, कहा बस आप बताइए, पूरी बेइज्जती कर दी। अभी तक तो ये कहते थे भैया, बाबू, बेटा, फलां, ढेमक, मेरे लाल, मेरा कलेजा, मेरा है। अब उसके बाद आगे नजरें फिरा गई, फलां साहब क्यों नहीं ये हुआ काम। आप बताइए, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये मोहब्बत थी या नफरत थी? ये मोहब्बत थी या नफरत थी? अरे कुछ तो बोलिए, क्या आप वाकई मोहब्बत समझ रहे हैं? पहले खुतबे में तो चेहरे सबके, हवाइयां सबकी उड़ी हुई थी। अगर मोहब्बत थी तो चेहरा खिला होना चाहिए था, लेकिन यहां तो पहले खुतबे मौलाना साहब ने आते ही साद सर मुंडाते ही ओले पड़े, जैसे मस्जिद घुसे वो पूरा मूड खराब लगता है। मौलाना साहब मूड खराब था आज बहुत, छोड़ा किसी को नहीं, कह सबको दिया, अब कह सबको दिया, अब इसी में सब भगे, और इसी पे यहीं पर कोई हेड आकर के बन जाए, कहा देखा हम यही कहते थे 10 साल पहले, हमें कहा था, आज तुम्हें कह दिया, अगला टारगेट कोई और होगा। एक सलवा तो पढ़िए। समझ रहे? यानी बहकाने वाला किस अंदाज से बहकाएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ईमानदारी बताइए, कहने का मतलब यह है, समझिएगा, गदीर का मैसेज समझिएगा, कहने का मतलब यह है कि बात जितनी अहमियत वाली होती है, अगर उसके तकमील में कोई कोताही रह जाती है तो फिर नजरें उतनी ही टेढ़ी हो जाती हैं। कभी आपने देखा मालिक को अपने नौकरों के ऊपर आंखें टेढ़ी करते हुए? क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है कि तुमने वक्त के ऊपर काम को अंजाम नहीं दिया। आप सब अपनी अपनी जगह पर मालिक होंगे, आपके अंडर में जितने काम करते हैं, आप बताइए क्या उनसे आप बेरुखी नहीं अख्तियार करते? कभी आप डांटते भी हैं, कभी डपकते भी, कभी प्यार भी करते हैं, कभी उन्हें खाना भी खिलाते, कभी साथ घुमाने भी ले जाते होंगे। क्यों? इसलिए कि जैसी कंडीशन, जैसा वो वैसे ही रवैया। पैगंबर के साथ भी हुआ, ताहा, यासीन, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, क़ुम लैला इल्ला क़लीला, कहने वाला नजरें एकदम फिर गई, या अय्युहा रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता। अगर ये काम नहीं किया तो गोया कुछ नहीं किया। इसका मतलब गदीर ही तो है ना, कि जहां पर पैगंबर की रिसालत को ना के बराबर, यानी कुछ नहीं किया,
पैगंबर ने 23 साल रहमत की तबलीग दीन में, कुछ नहीं किया। अपनी पूरी 63 साल जिंदगी को सर्व कर दिया, कुछ नहीं किया। ऐलान नबुव्वत से 40 साल पहले की जिंदगी सादिक और अमीन वो अफराद कहने वाले, इसका मतलब तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारे नाम के ऊपर आदम की शफाअत हो जाने वाली, इसका मतलब तुमने कुछ नहीं किया। समझे ना? यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, आप समझिएगा, क्योंकि बाज औकात जब काम अहमियत वाला होता है तो फिर जब तक वो काम अंजाम नहीं पाता तब तक नजरें टेढ़ी रखी जाती हैं। तो अब आप समझ रहे हैं, जब नजरें पैगंबर से खुदा टेढ़ी कर सकता है सिर्फ गदीर की बुनियाद पर, तो अगर इसी गदीर को बचाने के लिए करबला हो जाए, भाई ईमानदारी बताइए, ये गदीर ही तो थी जिसको बचाना था, जिसकी वजह से हुसैन ने पूरा अपना सब कुछ कुर्बान किया। और आज हमने गदीर के दिन कुछ भी नहीं किया। लेकिन आप याद रखिए, होगा, यानी ये अभी मदरसा सजेगा इंशाअल्लाह, और महफिल आज से लेकर के 10:30 बजे के बीच में होगी। सलवात तो पढ़िए कम से कम। ताकि गदीर का दिन भी और रात भी सब गदीरी रंग चढ़ेगा। समझ रहे हैं? ये इसलिए बता रहा हूं। अब मैं देखूंगा कितने आते हैं यहां पर, मैं किसी एक से भी नहीं कहूंगा, आज किसी एक से भी नहीं कहूंगा, बस इतना देखूंगा कौन मौलाई है और कौन गदीरी है। इसलिए कि बकिया अगले हफ्ते में झूठों पे जो लानत होती है ना, एक सलवात तो पढ़िए कभी क्योंकि मुझे मुबाहला मिलेगा, और मुबाहला जुमे से एक दिन पहले है, तो एक दिन पहले फिर देखेंगे, उसके बाद फिर आपको कहेंगे। इसलिए कि जब 2 ईदों के बाद अगर कोई न सुधरेगा तो फिर मालूम लिया मुबाहला क्या था, झूठों पे लानत। एक सलवात तो पढ़िए कम से कम। तो जितने ढोंगी होंगे आज सबका टेस्टर लगना है। आज हम सबको देखेंगे, कुछ को सजावट में देखेंगे, कुछ को महफिलों में देखेंगे, कुछ को आगे बढ़ के देखेंगे, कुछ को इस सारे उसमें, चूंकि आज से लेकर के अगले हफ्ते तक, गदीर से लेकर के मुबाहला तक, सब, चूंकि सब खुशियों का दिन है। हमने तो यहां तक वो किया था कि कल हमारे यहाँ प्रोग्राम लेडीज होने वाला था, लेकिन इत्तेफाक ये है कि नहीं होगा कल। हमने इसको आगे बढ़ा दिया है, आगे टाल दिया है जश्न ईदैन के नाम से, क्योंकि जो तोहफे तहाइफ हम खहारान अजीज़ान जो जहमत कश हैं, जो खुतबा गदीर देती, तो जो इनका स्पेशल गिफ्ट था वो हम तक नहीं आ पाया अभी तक। इत्तेफाक ये है वो फंसा रह गया डाक के सिलसिलों में, कभी वो रायबरेली जा रहा है, तो कभी लखनऊ गया, तो कभी यहाँ गया, कभी वहाँ गया, और नहीं आया तो हम तक नहीं आ पाया। चूंकि एक स्पेशल इनाम गदीर के मौके पर हम तोहफा देना तो चाहते थे, लेकिन इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा दें इंशाल्लाह। 24 ज़िलहिज्जा यानी दिन में प्रोग्राम खवातीन का होगा, और रात में महफिल इंशाल्लाह सच्चे और झूठों की होगी, और उसके बाद अगले दिन जुमा है जो ईद मनाई जाएगी। एक सलवात तो पढ़िए कम से कम। तो बहरहाल गदीर को ना भुलाइएगा मेरे अजीजों, फिर कह रहा हूं हाथ जोड़ करके, गदीर को ना भुलाइएगा, और ना भुलाने की चीज है। क्योंकि आज अभी जब आप लौटिएगा ना, जिनकी माएँ जिंदा हों, अल्लाह सलामत रखे, अगर माएँ गुजर गई हो तो अल्लाह मग़फ़िरत करे, लेकिन समझिएगा, जाइएगा तो आज के दिन स्पेशल अपनी माँ को कुछ ना कुछ दीजिएगा गिफ्ट। क्योंकि अगर इन्होंने अपनी पाकीज़गी और तहारत का ख्याल ना किया होता तो तुम पक्के और सच्चे मौलाई नहीं बन सकते थे। सलवात पढ़िए कम से कम।
تو اگر احسان آج کی غدیری محفل کا یا غدیری ہونے کا اگر احسان کسی کو جاتا ہے اس کا سیرا، تو کس کو جاتا ہے؟ ماں کو جاتا ہے۔ تو اپنی ماں کے لیے جب ابھی لوٹیے گا جمعہ پڑھ کر کے تو اسپیشل گفٹ کچھ بھی ہو، کچھ نہیں ہے، 2 بول تو ہیں، جا کر کے اپنے ماں کا اسپیشل، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تمہیں پاکیزگی سے جنا، پاکیزگی کا خیال رکھا، پاکیزہ شیر پلا کر کے تمہیں مولائی اور مولائی حیدر کرام میں شامل کیا، جبکہ اس کی سند پیغمبر کی حدیث ہے، یا علی تم سے کوئی محبت نہیں کرتا مگر وہ جو حلالی ہوگا۔ صلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ تو بس ایک جملے میں پوری بات مکمل ہو گئی ہے، اور یہی حقیقی بندگی ہے کہ معلوم یہی حقیقی بندگی ہے کہ ہمارا جسم، ہماری روح، ہماری فکر سب طاہر ہو جائے۔ تو انشاءاللہ یعنی ابھی جمعے کے بعد آپ بھاگنے کی کوشش نہیں کریں، آج کے دن کا جو مختصر سا اعمال ہے وہ ہم آپ کو کرائیں گے، اور اس کے بعد دیکھیں گے کتنے موالی ایسے ہیں جو آج کا منہ میٹھا کراتے ہیں دن میں۔ صلوات تو پڑھیے گا سب مل کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی فاطمہ محمد وعلی حسن مصطفی والحسین شہید بکربلا وعلی بن حسین محمد بن علی جعفر محمد بن حسین جعفر علی بن موسیٰ محمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن وحاد بیان شک نفاق۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما لینا۔ پروردگارہ ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں لگے ہیں اس میں کامیابی عطا فرما دینا۔ پروردگارہ ہماری اس عید کو قبول فرما لینا۔ پروردگارہ جتنے بھی مومنین حاضرین یہاں پر موجود ہیں ان کو آج کے دن کے طفیل میں پروردگارہ جو رکے ہوئے کام خصوصی عیدی کے طفیل میں اگر کوئی مومن طلب کرنا چاہے تو پروردگارہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دینا۔ پروردگارہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو روزگار فراہم فرما دینا۔ پروردگارہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا کامل عطا فرما دینا۔ پروردگارہ یہ عیدی ایک ہم سب کی طرف سے اپنے مولا کی طرف سے اور اپنے مولا کی خدمت میں یہ عیدی طلب کرنا چاہتے پروردگارہ ہم سب کو مولا علی کے روضے کی زیارت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما دینا۔ مولا ہمارے امام کی ظہور میں عطا فرما اور ہم سب کو ان کی آوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد